بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گاز بیکورڈ سینٹرل ڈفرینس انٹرپولیشن۔ یہ بھی جب ہمیں یعنی کہ ایکس اور وائی کی ویلیوز دی ہوتی ہیں، اس میں جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں تو اس کے سینٹر میں اگر ہمیں انٹرپولیشن کرنی پڑتی ہے تو یہ تب یوز ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی آپ کو ایکس مائنس ایکس ناٹ اوور ایچ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایکس ناٹ جو لیتے ہیں وہ جو ویلیو ہوتی ہے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل ہمیں ایکس جو ہے یعنی کہ جہاں پہ ہم نے انٹرپولیٹ کرنا ہے، جس پوائنٹ پہ ہم نے انٹرپولیٹ کرنا ہے، تو اس سے اس کے بعد والا جو ہے وہ ایکس ناٹ رکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہمیں جو ہے نا ایکس ناٹ جو ہے نا ایکس ہمیں یہاں پر انٹرپولیٹ کرنا ہے، تو ہم نے ایکس ناٹ کو اس کے بعد والا پوائنٹ رکھیں گے۔ جب اس کے بعد والا تو یہ ویلیو چھوٹی ہو جائے گی اور یہ ویلیو بڑی ہو جائے گی، تو جب ان کا ڈفرنس لیں گے تو یہ نیگیٹو آ جائے گا، اور پھر ان کے درمیان جو یہاں پر ڈفرنس ہوتا ہے یہ ہمارا ایچ ہوتا ہے، یعنی کہ ان ویلیوز کے درمیان یہ کانسٹنٹ ڈفرنس ہوتا ہے اور وہ ہمارا ایچ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اس ایچ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اٹ لائز بٹوین -1 to 0۔ تو یہ ہم تب یوز کریں گے جب یو کی ویلیو -1 سے 0 کے درمیان ہوگی، اور یہ تبھی ہوتی ہے جب ہم جہاں انٹرپولیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد والی ویلیو کو ہم ایکس ناٹ کنسیڈر کر دیں، تو ایکس ناٹ وائی ناٹ اس پیئر کو کر لیں، اور اس سے پریویس جو ہوتے ہیں اس کو x1 x-2 اور y-1 y-2 اور بعد والوں کو 1 2 کے ساتھ جو ہے نا ریپلیس کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا یہ جرنل ٹیبل بنا ہوا ہے، گاز بیکورڈ سینٹرل ڈفرینس ٹیبل ہے۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے نا یہاں پر دیکھیں، یہ فرسٹ ڈفرینس ہوگا y-1 مائنس y-2، نیکسٹ جو ہے نا یہاں پر y0 مائنس y-1، اور اسی طرح سے y1 مائنس y2، یعنی کہ ان کے درمیان جو ڈفرینس ہوگا، پھر y2 اور y1 کے درمیان ڈفرینس ہوگا، یہ فرسٹ ڈفرینس ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ان ڈفرینسز کے درمیان ڈفرینسز لیں گے، تو سیکنڈ ڈفرینس، تھرڈ ڈفرینس، فورتھ ڈفرینس جو ہے نا یہاں پر ہم نے بنا لیا ہے۔ تو یہ ہمارا سینٹرل ڈفرینس ٹیبل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر گاز بیکورڈ سینٹرل ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولا لگاتے ہیں، اور وہ فارمولا جو ہے نا یہاں پر ہمارے پاس کیسے ہوگا، یہ ہم ایف آف ایکس ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا وائی آف ایکس، اور یہ کس کے ایکول ہوگا، وائی ناٹ پلس یو ڈیلٹا وائی y-1، پھر اسی طرح سے u انٹو یو پلس 1۔ دیکھیں جو ہمارا پریویس تھا بیکورڈ کے بجائے فارورڈ جو تھا، تو فارورڈ میں ہم یہاں پر کیا کرتے تھے، u انٹو یو پلس 1۔ تو یہاں بیکورڈ میں ہم جو ہے u انٹو یو پلس 1 کر رہے ہیں، جبکہ فارورڈ میں u انٹو یو مائنس 1 کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے پریویس ویڈیو میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر دیکھیں، تو وہاں پر یہ جو چیز ہوگی وہ u انٹو یو مائنس 1 ہے، اور اس جگہ پر +1 کے ساتھ ہے اس میں فارورڈ میں، اور ادھر -1 ہے۔ تو جب کہ یہاں پر یہ پلس پھر مائنس، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ ادھر مائنس ہو گیا، اور پھر ادھر جو ہے نا ایک پلس ہوگا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس طرح سے فارورڈ سینٹرل ڈفرینس جو تھا اس میں ہم پہلی یہ ویلیو رکھتے تھے، دوسری یہی ہوتی تھی، تیسری -1 ہوتی تھی، بیکورڈ میں یہ +1 ہے، اس میں یہاں پر یہ -1 اور ادھر +1 ہوتا تھا، یہاں پر اس کا اپوزٹ ہو گیا، یہاں -1 اور یہ +1، آلدو کہ یہ سیم ٹرم بن جاتی ہے۔ پھر تھرڈ میں یہاں پر u +1 ہو رہا ہے بیکورڈ میں، جبکہ فارورڈ میں یہاں پہ u-1 u-2 ہو جاتا، یہاں پر u +1 ہوتا۔ تو اس طرح سے یعنی کہ وہاں پر یعنی کہ جو فارورڈ سینٹرل ڈفرینس ہے وہاں پر یہ ڈیکریز ہو رہا ہے، جبکہ ادھر انکریز ہو رہا ہے، وہاں پر یہاں پر ادھر انکریز ہو رہا ہے، اور یہاں پر ادھر ڈیکریز ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ادھر جو ہے وہاں پر -2 تھا، ادھر +2 ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے، اور یہ تبھی پتہ چلے گا جب دونوں فارمولاز کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں گے، فارورڈ کو بھی بیکورڈ کو بھی، تو آپ کو اس کے درمیان فرق پتہ چل جائے گا، تو اس طرح سے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو آپ ان دونوں فارمولاز کو فارورڈ اور بیکورڈ کو آمنے سامنے رکھیں، اور پھر ان میں سے فرق دیکھیں تاکہ آپ کو ایگزام میں پرابلم نہ ہو۔ اب ہم جو ہے نا ڈائریکٹ نومیریکل پرابلم کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے give a set of point for the function f of x evaluate f of 33
यूजिंग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्यूशन में हम जाते हैं। फंक्शन हैज़ टू बी रिलेटेड नियर सेंटर ऑफ द टेबल thereby constructing the difference table of the function y is equal to f of x taking x naught is equal to 35। क्यों x naught is equal to 35? क्योंकि f33 कहाँ पर है? f33 जो है ना यहाँ पर आ रहा है, ये इस पे हमने फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर है, तो हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में जहाँ पर हमने इंटरपोलेट करना होता है तो उसके जो बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारा x नॉट हो जाएगा। तो ये x नॉट हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, और ये हमारा x-1 हो जाएगा, और ये हमारा x-2 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये y-2 हो जाएगा, ये y-1 हो जाएगा, और ये y नॉट हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा। अब जब हमने इसके डिफरेंस निकाले हैं 0.3 माइनस 0.05 तो ये इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला आ गया है, बैकवर्ड फार्मूला आ गया है, और इसमें u की वैल्यू हमारे पास -0.4 आ गई। इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जेड डेल्टा y1 यहाँ पर y नॉट जो है वो यहाँ पर हमारे पास 0.3 है, फिर उसके बाद 0.03 नेक्स्ट वैल्यू ये आ गई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये देखें 0.03, फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर y-1 जो है वो क्या आ जाएगी 0.01, तो ये 0.01 आ गई। फिर उसके बाद जो है ना डेल्टा 3y जो है वो क्या हो जाएगी 0.03, और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। तो हमने यहाँ तक आना है, और हमारा सोल्यूशन जो है ना यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है ना ये आंसर नीचे आ जाता है। और यहाँ पर ये जो है ना ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली होता है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट ही करते हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो ये आ गया आंसर हमारे पास इसका 0.31848। तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो हमने फॉरवर्ड से किया तो सेम ही हमारा बैकवर्ड से भी सेम आंसर आया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, यूज द टेबल फाइंड एफ ऑफ 9.6 बाई गॉस बैकवर्ड सेंट्रल इंटरपोलेशंस। तो ये बैकवर्ड से करना है, और कहाँ करना है 9.6। तो 9.6 जो है ना वो यहाँ पर आएगी इस जगह पर। तो यहाँ पर देखें 9.6 जो है ना इस जगह आएगी, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना हमें चाहिए। तो अब इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो एक का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए h जो है ना वो हमारा 1 हो गया। तो अब हम जब बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं तो बैकवर्ड में जिस पॉइंट पे हमें इंटरपोलेशन चाहिए तो उससे नेक्स्ट वैल्यू हमारी x नॉट हो जाती है। तो ये हमारा x नॉट जो है ना यहाँ पर ये होगा x नॉट इज इक्वल टू 10। तो हम इसको यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 10 आ गया, और हमें जो है हमारा x जो है वो हमारा कौन सा आ गया, वो है 9.6। तो अब जो है ना यहाँ पर हम जब इसमें h निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है 9.6 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई h। तो वो हमने यहाँ पर किया, जिसका आंसर -0.4 ये आंसर आ गया है। तो उसके बाद अगर ये x नॉट है तो ये y नॉट हो जाएगा, ये y-1 हो जाएगा, और ये x-1 हो जाएगा, और ये x-2 हो जाएगा, और ये y-2 हो जाएगा, और इसी तरह से ये x1 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं तो ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम नीचे। हमारे पास गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। तो ये देखें y नॉट u डेल्टा y नॉट u इंटू यू प्लस 1। फॉरवर्ड बैकवर्ड में हम फिर इस तरफ -1 करते हैं, उधर एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, ये प्लस हुआ, इधर माइनस हो गया, फिर इधर प्लस हो जाएगा, फिर अगले में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाता है। तो अब हम जो है ना यहाँ से इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ये देखें x नॉट अगर ये है, y नॉट ये है, तो यहाँ पर ये जो y नॉट की वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये y नॉट के बाद जो है ना हम बैकवर्ड में हम जो है ना ऊपर जाते हैं। तो हम ऊपर गए, फिर यहाँ पर हम नीचे आ गए, फिर यहाँ पर हम ऊपर गए, फिर हम जो है ना यहाँ पर नीचे आए। तो ये देखें ये आखिरी वैल्यू 0.000303। तो ये कुछ इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हुई हैं। तो ये देखें आखिरी वैल्यूज में 0.000303, उससे प्रीवियस ये वाली 0.001364 वो कहाँ पर हुई हुई है, ये देखें यहाँ पर। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ये वाला देखें -1 + 1।
اور یہ مطلب یو کی ویلیو اس میں سبسٹیچیوٹ کی ہے اور اس کو سمپلیفائی کیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے 3.098۔ تو یہ 3.098 جو ہے نا کہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں 3.09 اس جگہ پر ہم نے نکالا تو وہ اس ویلیو اور اس ویلیو کے درمیان ہی آ رہا ہے، تو ہمارا صحیح نکلا ہوا ہے۔ تو یہ اپروکسیمیٹ ہم نے یہاں پر ویلیو جو ہے نا اس کو کیا۔ اب ہمارے پاس کوشچن ہے، یہاں پر ہوم ورک دیا ہوا ہے، لیکن یہ سارا ہی ہوم ورک ہے، لیکن آپ اسپیسیفکلی یہ ضرور کوشچن اٹیمپٹ کرنا، میں اس کا سلوشن یہاں پر نیچے دے دیتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ نے پہلے خود ٹرائی کرنی ہے، یہ سارے کوشچنس کو خود ٹرائی کرنا، سلوشن یہاں پر اویلیبل ہے۔ تو یہاں پر یہ پرابلم ہے، یہاں پر وہ کہتا ہے ای کی پاور 0.26، تو ای کی پاور یعنی کہ ایکس، تو ای کی پاور ایکس جو ہے نا، ایکس کی ویلیو یہاں پر یہ 0.26 ہے، اس کے سامنے ہمیں جو ہے نا ای کی پاور ایکس کی ویلیو چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو ان کے درمیان ویلیوز کا جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ 0.1 کا آ رہا ہے، یعنی کہ دیکھیں 1.1 مائنس 0.1 آ رہا ہے، 0.2 مائنس 0.1، تو یہ 0.1 کا ڈفرنس آ رہا ہے، سو اب یہاں پر یہ جو ایکس ہمارے پاس ہے وہ ہے 0.26، تو 0.26 کہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر آ رہا ہے، یہ ہمارا ایکس ہو گیا جو کہ 0.26 ہے۔ تو ہم بیکورڈ میں کیسے لیتے ہیں کہ بیکورڈ کے اندر ہمارا جو ایکس ہوتا ہے جہاں انٹرپولیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد والی ویلیو کو ہم ایکس ناٹ کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایکس ناٹ ہو گیا، یہ ہمارا ایکس ون ہو گیا، یہ ہمارا ایکس مائنس ون ہو گیا، یہ ہمارا ایکس مائنس ٹو ہو گیا، اور یہ ہمارا ایکس مائنس 3 ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ ہمارا وائی ناٹ ہو گیا، اور یہ وائی مائنس ون ہو گیا، یہ وائی مائنس ٹو ہو گیا، اور یہ وائی مائنس 3 ہو گیا، اور یہ وائی ون ہو گیا۔ اب جب ہم ان کے درمیان ڈفرنس لیتے ہیں، لے لیے ہیں یہاں پر ان کے درمیان ڈفرنسز لے لیے ہیں، یہ دیکھیں اس کا اور اس کا ڈفرنس یہ آ گیا، اس کا ڈفرنس یہ آ گیا، پھر اس کا ڈفرنس یہ آ گیا، پھر اس کا اور اس کا ڈفرنس اینڈ سو آن، اینڈ تک ہم جو ہے نا یہاں پہ چلے گئے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا بیکورڈ جو ہے اس میں آپ جو ہے نا جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر فرسٹ وائی ناٹ ہوتا ہے، لیکن اگلا جو ہے نا یہاں پر وائی ون مائنس ون اور یہاں وائی مائنس ون ہوگا، پھر وائی مائنس ٹو اور پھر وائی مائنس ٹو اینڈ سو آن، اس طرح سے چلتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ جو فارورڈ ڈفرنس ہوتا ہے اس میں یہاں وائی ناٹ، ادھر بھی وائی ناٹ ہوتا ہے، ادھر وائی مائنس ون اور یہ وائی مائنس ون، پھر وائی مائنس ٹو اور وائی مائنس ٹو اینڈ سو آن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے وائی ناٹ ہوگا، پھر اس کے بعد وائی مائنس ون ہوگا، پھر اگلا بھی وائی مائنس ون ہوگا، سیکنڈ ڈفرنس، تھرڈ ڈفرنس وائی ٹو، فورتھ ڈفرنس وائی ٹو، اور ففتھ ڈفرنس جو ہے نا وہ آپ کا وائی تھری، سکس ڈفرنس وائی تھری ہوگا۔ اب ہم جو ہے نا یہاں پر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا، دیکھیں یہ وائی ناٹ یہاں پر ہے، تو وائی ناٹ کیا ہے 1.3، یہ دیکھو یہ جو ہے یہاں پر یہ ویلیو وہ ہم نے یہاں پر یہ رکھ دی، کس کی جگہ پر، اس کی جگہ پر، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر یہ جو ہے نا 0.4 ہے، یہ مائنس 0.4 ہے، اس 0.4 کو ہم نے کہاں پر رکھنا ہے، یہ دیکھیں یو کی جگہ پر رکھا مائنس 0.4، اور اس کی جگہ پر ڈیلٹا وائی مائنس ون کیا ہو جائے گا، بیکورڈ میں ہم جو ہے نا اوپر کی طرف جاتے ہیں، یہ گئے تو 0.129 ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ میں 0.4 اور 0.4 پلس 1 اس کی جگہ پر رکھ دیا اوور 2 فیکٹوریل، اور اس جگہ پر یعنی کہ اس کی جگہ پر ہم نے 0.013، تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہم آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پر آ گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نیکسٹ جو ہے نا پھر ہم جو ہے نا اوپر چلے گئے یہاں پر ادھر، تو اب ہم ادھر اس لیے نہیں گئے آگے فردر، ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ چونکہ اس کا سیکنڈ فورتھ جو ہے نا تھرڈ ڈفرنس ویسے ہی زیرو ہو جائے گا یہ والا، تو یہ وہ پلس ون نہیں کیا، ہم یہاں تک ہی رہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جو بیکورڈ ڈفرنس ہی یہاں پر لگا سکتے تھے، تو ہم یہاں تک آ جائیں گے، اس سے زیادہ مطلب اور کچھ نہیں کر سکتے یہاں پر، کیونکہ اس سے پھر نیچے آنا تو نیچے کوئی ڈفرنس نہیں ہے، تو ہم یہاں تک محدود رہے، اور اس طرح ہمارے پاس یہ ہمارا آنسر جو ہے نا اپراکسیمیٹلی 1.29684 جو ہے نا یہ ہمارا آنسر آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے پرابلمس کو سالو کرنا ہے۔